نواب آصف الدولہ کا تعمیر کردہ بڑا امام بارگاہ ابھی بھی لکھنؤ کی شان ہے۔ یہ شورائے آفاق امام بارگاہ 1790 میں 1 کروڑ کی لاگت سے تیار ہوا۔ اس کا نقشہ حافظ کفایت اللہ مہندس نے تیار کیا، جنہیں کچھ لوگوں نے دہلوی اور بعض دیگر نے شاہ جہاں پوری لکھا ہے۔ اس کا وسطی حال 303 فٹ لمبا، 53 فٹ چوڑا اور 63 فٹ اونچا تھا۔ اس کی چھت دنیا کی اعلیٰ ترین چھتوں میں سے ایک ہے، جس میں لوہے لکڑی کے بغیر اتنی بڑی چھت کی ڈاٹ جوڑی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس امام بارگاہ کی حدود میں ایک ضعیفہ کا مکان بھی آ گیا تھا، جس کا نام لاڈو شاخن بیان ہوا ہے، لیکن وہ مکان دینے پر راضی نہ تھی۔ چونکہ نوابین عود رعایا پرور تھے، لہٰذا ان پر کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ خود نواب آصف الدولہ اس کے پاس گئے اور وہ چند شرائط کے ساتھ اپنا مکان دینے پر تیار ہو گئی۔ اس کی پہلی شرط تھی کہ اسے کسی اور جگہ دوسرا مکان دیا جائے، اور دوسری اہم شرط یہ تھی کہ امام بارگاہ میں اس کے نام کا تعزیہ رکھا جائے۔ نواب نے یہ شرائط منظور کر لیں اور اس کا تعزیہ دہنی طرف کے سہنچی میں خود رکھوایا، جو آج بھی اسی مقام پر رکھا جاتا ہے۔ آج ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لکھنؤ میں پہلی محرم کو آصفی امام بارگاہ سے اٹھنے والی شاہی زری کے ساتھ ساتھ اس ضعیفہ کے نام کی بھی زری اٹھائی جاتی ہے، جو رومی گیٹ سے ہوتے ہوئے چھوٹے امام بارگاہ پہنچتی ہے۔ مذکورہ امام بارگاہ کی تکمیل کے بعد نواب آصف الدولہ 5 لاکھ روپیہ سالانہ اس کی آرائش پر خرچ کرتے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سونے چاندی کے چھوٹے بڑے تعزیے بنوائے۔ آپ نے سفید اور رنگین فانوس سے اسے زینت بخشی، یہاں تک کہ دالانوں کی چھتیں اور فرش شیشے آلات سے پٹے پڑے تھے۔ جب زائرین کو اندر جگہ نہ ملتی تو وہ باہر سے ہی چبوترے پر بیٹھ کر عزاداری کرتے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر بلین جب ولائت جانے لگے تو نواب صاحب نے ایک سبز اور سرخ تعزیہ فانوس نیز شیشہ آلات کی ان سے فرمائش کی، جس کی قیمت 1 لاکھ روپے طے ہوئی، مگر ایک تعزیہ ملا اور دوسرے کے آنے سے قبل 1797 میں نواب آصف الدولہ دار بقا کی جانب کوچ کر گئے۔ آپ کو اسی امام بارگاہ میں سپرد لحد کیا گیا۔ 1822 میں شاہ غازی الدین حیدر کے عہد میں ایک پادری خیبر بشپ بسلسلہ سیاحت لکھنؤ آیا۔ اس نے اسی امام بارگاہ کی بابت لکھا: اس پاک و طاہر عمارت میں بکثرت فانوس آویزاں تھے، جن کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ جو فانوس بہت وزنی اور لٹکانے کے قابل نہ تھیں، وہ فرش پر نظر آتے۔ ان جگمگاتے فرشی فانوس کے نیچے کا حصہ بہت گھیردار تھا۔ ان کے بیچ بیچ میں نقرئی مرصع کار روزے تعزیے، جو کہ 108 فٹ بلند ہوں گے، رکھے گئے تھے۔ خیبر نے اس امام بارگاہ کے وضع کو مشرقی گوتھک کا قطعہ قرار دیا۔ نواب آصف الدولہ بنفس نفیس ایام اعزاں میں امام بارگاہ کی مجالس میں شریک ہوتے۔ عشرۂ محرم میں ملا محمد خطا مرثیہ پڑھتے تھے۔ نواب صاحب کی عزاداری کا خاص اہتمام سرکار سید الشہداء علیہ السلام اور شہدائے کربلا علیہم السلام سے آپ کی خاص الفت و محبت کا بیانگر ہے، جسے آپ نے اپنے والد شجاع الدولہ اور والدہ بہو بیگم سے ورثے میں پایا تھا۔ نواب آصف الدولہ کے سبب شیعہ علماء نے لکھنؤ کا رخ کیا، جن میں علامہ سید دلدار علی نقوی کا نام نامی سر فہرست ہے، جن سے خود نواب صاحب بے حد متاثر تھے۔ علامہ دلدار علی غفرہ مآب کو آصفی امام بارگاہ سے متصل آصفی مسجد کا امام جمعہ و جماعت مقرر کیا گیا۔ کاوش اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔